حضرت حفصہ، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت ام سلمہ، زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ، ان کے وہ ابھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی دوسری خلیفہ عمر فاروق کی بیٹی تھی۔ اچھا، اس کو یہ بھی آپ لکھ لیں کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں عورتوں میں سب سے پہلے حافظ قرآن جو ہے نا وہ حضرت حفصہ ہے۔ کون تھی؟ حضرت حفصہ تھی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو انڈر لائن کرو، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، خلیفہ دوم عمر فاروق کی بیٹی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام زینب بنت مظعون تھا۔ اس کو بھی انڈر لائن کرو، ان کی والدہ کا نام زینب بنت مظعون تھا، ٹھیک ہے نا۔ اس کو بھی انڈر لائن کرو، یہ بھی ضروری ہے۔ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہونے سے 5 سال پہلے پیدا ہوئی۔ آپ کا تعلق قبیلہ بنو عدی سے تھا۔ اس کو بھی انڈر لائن کرو، قبیلہ بنو عدی سے تھا، ٹھیک ہے نا، جس طرح حضرت عمر فاروق کا تھا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ایک صحابی حضرت حنیس بن خزافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ انہی کے ہمراہ مدینہ میں طرف ہجرت فرمائی۔ غزوہ احد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شوہر وہ شہید ہوئی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ علیہ السلام سے ہو گیا۔ یہ بھی آپ لکھ لیں کہ کہ پہلے شوہر کا نام خنیس بن خزافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور وہ احد میں جو ہے نا وہ زخمی ہو کر پھر شہید بھی وہ ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کو دونوں کو انڈر لائن کرو، یعنی کہ شوہر کا نام خنیس بن خزافہ، اور اس طرح وہ کون سی جنگ میں وہ جنگ احد میں شہید ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا، دونوں کو انڈر لائن کرو۔ اس کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ عبادت گزار تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر قصص سے نوافل ادا کرتی تھی اور نفل روزی بھی رکھتی تھی۔ ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور حفصہ کے متعلق فرمایا، انہا صوامۃ قوامۃ وہی زوجتک فی الجنہ، بے شک وہ بہت زیادہ روزے رکھنے والی، بہت زیادہ قیام نفل پڑھنے والی ہے، اور وہ آپ کی بیوی ہے، اور جنت میں بھی وہ آپ کی وہ بیوی ہوگی، اس سے مراد حضرت حفصہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور حضرت حفصہ جو ہے نا وہ اس کا نماز جنازہ بھی غالباً مروان بن الحکم نے وہ پڑھایا تھا۔ 45 ہجری کو ان کی وفات ہوئی ہے۔ کون سی ہجری کو؟ 45 ہجری کو، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ زینب بنت خزیمہ، اچھا آپ علیہ السلام کی 2 بیویاں ہیں نا، 2 بیویاں، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، جن کی وفات آپ علیہ السلام کی زندگی میں ہوئی ہے۔ ایک کا نام ہے حضرت خدیجہ، اور دوسری کا نام حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اسی زینب بنت خزیمہ کو ام المساکین بھی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ام المساکین بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی انڈر لائن کرو۔ اور ساتھ ایک اور چیز ہے، ابو المساکین جو ہے نا وہ جعفر ابن ابی طالب کا لقب ہے۔ کس کا لقب ہے؟ جعفر ابن ابی طالب کا جو لقب ہے نا وہ ابو المساکین ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، ام المؤمنین حضرت زینب بنت خزیمہ کہ والد کا نام خزیمہ بن حارث تھے۔ یہ والد کا نام خزیمہ بن حارث، اس کو انڈر لائن کرو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر حضرت عبداللہ ابن جہش غزوہ احد میں شہید ہو گئی۔ عبداللہ ابن جہش جو تھے نا احد میں شہید وہ ہو گئے تھے، اور عبداللہ ابن جہش غالباً اور حضرت حمزہ یہ ایک ہی قبر میں وہ مدفون بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح وہ فرما لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں وہ وفات پائی، ٹھیک ہے نا۔ 4 یا 5 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، ان دونوں کا 4-5 ہجری میں، اور جنت البقیع میں دفن ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام المساکین کا لقب وہ دیا گیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلمہ، یہ بھی ضروری ہے۔ اچھا، ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ ام سلمہ ام المؤمنین میں ازواج مطہرات میں سب سے آخر میں وفات پانے والی جو بیوی ہے آپ علیہ السلام کی وہ ام سلمہ ہے۔ یہ 63 ہجری میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ یہ واحد وہ زوجہ ہے جو کہ واقع کربلا کے وقت بھی وہ زندہ تھی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، ام المؤمنین حضرت ام سلمہ کا اصل نام ہند تھا۔ یہ سوال اہم ہے، یہ اکثر آ بھی جاتا ہے، اس کا اصل نام کیا تھا؟ ہند تھا، اس کو انڈر لائن کرو، ٹھیک ہے نا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کے والد ابو امیہ بن مغیرہ، جبکہ والدہ برہ بنت عبد المطلب وہ تھی۔ یہ جو والد کا نام ہے نا ابو امیہ بن مغیرہ، اور ابو امیہ کون تھا؟ ابو امیہ غالباً یہ وہ شخص ہیں، اگر یاد ہوگا کہ جب حجر اسود کے رکھنے پر جب جھگڑا ہوا، جس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 35 سال تھی، تو ابو امیہ اس نے کہا بھی تھا نا کہ کل جو صبح
مسجد حرام میں آ جائے وہ اس حجر اسود کو وہ رکھے گا۔ تو آپ علیہ السلام پہلے آئے تو وہ تجویز اس ابو امیہ نے وہ پیش کی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ان کی بیٹی تھی، جبکہ والدہ برہ بنت عبد المطلب وہ تھی جو نبی علیہ السلام کی حقیقی پھپھی تھی۔ حضرت ام سلمہ کے شوہر کا نام عبداللہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا۔ ان کے پہلے شوہر کا نام عبداللہ بن عبد الاسد تھے، اور ان کے ہاں ایسا ہوا یہ تو بعد میں جنگ احد میں ان کے خاوند جو تھے نا وہ زخمی ہوئی، پھر ایک غزوے پر چلے گئے۔ آپ علیہ السلام نے ایک سریہ کے طور پر اس کو بھیجا، اس سریہ سے واپس جب آئے تو ان کا زخم جو تھا اچھا جی، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا، یہ جیسے میں نے آپ کو وہ بتا دیا، اس کے پہلے شوہر کا جو نام تھا وہ عبداللہ بن عبد الاسد تھے۔ یہ جو ان کے شوہر ہیں اس کو انڈر لائن آپ کریں، یہ ان کے شوہر پہلے شوہر عبداللہ بن عبد الاسد، یہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، یہ جنگ احد میں زخمی ہوئے تھے، اور زخمی ہونے کے بعد ان کا علاج کیا گیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ان کو ایک سریہ کے طور پر بھیجا، واپسی پر ان کا زخم پھوٹ گیا اور جس کی وجہ سے یہ شہید وہ ہو گئے تھے پھر، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ان کے پہلے شوہر کا وہ نام تھا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ان سے کیا کیا تھا، وہ نکاح کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو یہ کہتے ہیں کہ ان کا اصل نام جو تھا نا وہ ہند تھا، اس کو بھی انڈر لائن کرو، اس کا نام وہ ہند تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ انہی کے ہمراہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے حبشہ کی طرف اور پھر مدینہ کی طرف وہ ہجرت فرمائی۔ غزوہ احد کے بعد ان کی وہ شہید ہو گئی، چنانچہ 4 ہجری میں حضرت ام سلمہ کا نکاح نبی علیہ السلام سے ہوا۔ تو یہ بھی انڈر لائن کرو کہ ام سلمہ کا نکاح آپ علیہ السلام کے ساتھ 4 ہجری میں وہ ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عبد الاسد سے آپ رضی اللہ عنہ کے 2 بیٹے حضرت عمر اور سلمہ، اور 2 بیٹی زینب اور درہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ تھی۔ نکاح کے بعد ان بچوں نے آپ علیہ السلام کے زیر سایہ وہ پرورش وہ پائی تھی، ٹھیک ہے نا۔ ان چیزوں کا آپ نوٹ بھی کر لیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہایت عبادت گزار تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کو تعلیم و تعلم سے بھی خاص و شغف تھا، یہ لگاؤ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے مختلف مسائل کا علم حاصل کرتی اور لوگوں کو بھی ان کی تعلیم دیتی۔ کتب احادیث میں آپ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی روایت کی 378 ہے، 378 انتہائی اہم ہے، اس کو بھی آپ انڈر لائن کرو۔ اور 2210 روایت حضرت عائشہ صدیقہ سے وہ روایت ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، حضرت ام سلمہ کا انتقال 59 ہجری میں ہوا تھا۔ یہ جہاں 59 ہجری لکھا ہے نا، کئی جگہ پر یہ ہے، لیکن 63 ہجری بھی کئی پر ایسا کنفرم نہیں ہے کہ کیا ہے، لیکن راجح قول کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی وفات 63 ہجری میں ہوئی ہے، کیونکہ 10 محرم 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ ہوا تھا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ واحد خاتون تھی جو کربلا کے واقعہ کے وقت وہ زندہ تھی، تو پھر 63 ہجری ان کی جو ہے نا وہ بنتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال آپ یہ دونوں لکھ لیں۔